یہ ہو گیا جہنمیوں کا تذکرہ کہ جہنم کا معاملہ ایسا ہوگا، جہنمیوں کا معاملہ ایسا ہوگا، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ جہنم کے راستے سے بچ جائیں، جنت والا راستہ اختیار کرنے والے ہو جائیں۔ اور قرآن کا بھی یہ پورے قرآن میں تقریباً ہر جگہ یہ اسلوب رہا ہے کہ جب پہلے جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں پہ جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو فوراً بعد جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، تاکہ ایمان والے جو بندے ہیں، اللہ کو ماننے والے جو بندے ہیں، وہ مایوس نہیں ہونے چاہیے۔ اگر انہوں نے ابھی تک کے غلط راستہ اختیار کر رکھا ہے، اللہ کو چھوڑ رکھا ہے، اللہ کے دامن کو چھوڑ رکھا ہے، اور اللہ کے جو ہے احکام کو چھوڑ رکھا ہے، تو کم سے کم جنت کے تقاضوں اور جنت کی نعمتوں کو سن کر کے اب اللہ کی طرف آ جائیں، اب اللہ سے توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ کے یہاں توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے جب تک کہ غرغرہ نہ آ جائے، جب تک کہ آخری سانس نہ جو ہے ہمارے اوپر طاری ہو جائے، موت کا وقت قریب نہ آ جائے، تب تک کہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لہٰذا ہم کو توبہ کرنے کی ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ تو آگے کہہ رہے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ، لیکن کچھ چہرے کل قیامت کے دن ایسے بھی ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے، جو شاداں ہوں گے، جو فرحت کے مارے دکھ رہے ہوں گے کہ یہ بڑے چہرے چمکتے دمکتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ لسعیھا راضیہ، ظاہر ہے کہ وہ جنت والے ہوں گے، جنتی ہوں گے۔ لسعیھا راضیہ، انہوں نے جو دنیا میں رہ کر کے نیک اعمال کیے تھے، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا تھا، نمازوں کی پابندی کی تھی، روزوں کی پابندی کی تھی، تراویح کی پابندی کی تھی، لوگوں کے ساتھ مدد کرنے کا معاملہ کیا تھا، والدین کی قدر کی تھی، بڑوں کی عزت کی تھی، چھوٹوں پر شفقت کی تھی، اسلام کے تمام احکامات پر چلنے کی کوششیں کی تھی، جتنے بھی نیک کام کیے تھے، اس کا جب ثمرہ دیکھیں گے، اس کا جب پھل دیکھیں گے، اس کا جب اجر اور ثواب دیکھیں گے، تو لسعیھا راضیہ، وہ خوش ہو جائیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے۔ جب بچہ اسکول میں پیپر دے کر کے آتا ہے اور بڑی محنت کرتا ہے پیپر دینے کے لیے، بڑی راتیں قربان کرتا ہے، اور دن بھر ٹیوشن جا رہا ہے، اسکول جا رہا ہے، اور اپنے نوٹس تیار کر رہا ہے، اس کو رٹا لگا رہا ہے، سمجھ رہا ہے تمام چیزیں، جب رزلٹ آتا ہے دیکھتا ہے کہ ہم فرسٹ آئے ہیں تو کتنا خوش ہوتا ہے، ہر ایک کو دکھاتا پھرتا ہے یہ دیکھیے ہم فرسٹ آئے، اپنے گھر میں دکھاتا ہے یہ دیکھیے ہم فرسٹ آئے۔ یہی جنتیوں کا حال ہوگا۔ ہاں اقرؤوا کتابیہ، قرآن پاک میں سورۃ 29واں پارہ سورۃ الحاقہ میں اس کا یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ جنتیوں کو جن کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا جنت کا، وہ دکھا رہے ہوں گے لو میرا سرٹیفکیٹ دیکھو، میرا سرٹیفکیٹ دیکھو، جنت میں جانے کی خوشخبری ہم کو مل گئی۔ لیکن جہنمیوں کا جو عالم ہوگا وہ اپنے آپ کو چھپائیں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم کو یہ سرٹیفکیٹ نہ ملا ہوتا۔ لہٰذا ہم کو جنت والے کام کرنا ہے۔ لسعیھا راضیہ، اگر ہم جنت والے کام کریں گے تو کل قیامت کے دن ہم خوش ہو جائیں گے۔ فی جنت عالیہ، جب سرٹیفکیٹ مل جائے گا تو کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے، تو عالی شان جنت میں رہیں گے، جنتی عالی شان جنت میں رہیں گے۔ لا تسمع فیھا لاغیہ، وہاں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، بےہودہ باتیں نہیں سنیں گے، الزام کسی کا نہیں سنیں گے، کسی کا طعنہ سننے کو نہیں ملے گا، کسی کی عیب جوئی نہیں سنیں گے، کوئی ایسی بات جو دل کو یا دماغ کو متاثر کر دے یا تکلیف پہنچا دے، ایسی باتیں وہاں سننے کو نہیں آئیں گی۔ تو پتہ یہاں سے یہ بھی چلتا ہے کہ ایسی چیزیں جو ہمارے ذریعے سے، ہمارے بات کہنے سے کسی کا تکلیف کا ذریعہ بن رہی ہیں، ان باتوں سے بھی ہمیں رکنا چاہیے، ان باتوں سے رکنا چاہیے۔ یہ جنت کی علامت ہے، جنت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ جہاں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں جنت والے کام عطا فرما دیجیے، تو اس میں سے ایک یہ بھی کام ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو روکیں دوسروں کے خلاف چلانے سے، دوسروں کے خلاف چلانے سے۔ ایک کسی اللہ والے نے، کسی عالم نے بڑی اچھی بات کہی کہ اپنی زبان کو جب بھی استعمال کرو، زبان کا جب بھی زبان کھولو، تو کیونکہ زبان اللہ نے دی، زبان اللہ نے دی ہے، تو جب بھی زبان کھولو تو اللہ کی بات کرو۔ زبان ہے کس کی؟ اللہ نے تم کو دی ہے، لہٰذا جب بھی بات کرو یا تو اللہ کی بات کرو یا تو اپنی بات کرو، کسی تیسرے کی بات کرنے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب ہم اپنی زبان کو اس چیز کا پابند بنا لیں گے تو حال یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہم جنت والے راستے پہ آنے لگیں گے اور دوسروں کی برائیوں سے ہم رک جائیں گے، اگر ایسا ہم نے معمول بنا لیا۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ زبان ہماری گاڑیوں کی طرح اسپیڈ کے ساتھ چلتی ہیں، دیکھتی نہیں کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے، اور کس کے کلیجے پر چھرے چل رہے ہیں، کس کے کلیجے ٹکڑے ٹکڑے ہو جا رہے ہیں، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ہماری زبان سے بعض دفعہ کفریہ کلمات نکل جاتے ہیں، ہم کافر ہو جاتے ہیں، اسلام کے دائرے سے نکل جاتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں کا استعمال بے تحاشا کیا کرتے ہیں اور ہم کو اس کی فکر نہیں ہوتی۔ بہت ڈرنے کی بات ہے کہ ہم اپنی زبان کا استعمال کہاں کر رہے ہیں۔ ہماری زبان نہیں ہے، ہمارا جسم نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، ہماری زبان ہماری مرضی، ہم جو چاہیں وہ کریں، آزادی ہے ہم کو کہنے کی۔ ایسی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی زبان ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، لہٰذا ہم کو اللہ کے کہنے کے مطابق اس کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اس کے خلاف کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہم نے تم کو زبان دی تو اس وقت تم نے کیسے استعمال کیا۔ لہٰذا جو قیامت کا اور جنت کا جو منظر ہے، فی جنت عالیہ لا تسمع فیھا لاغیہ، کہ اس میں بےہودہ باتیں کوئی نہیں سنے گا جنت میں جانے کے بعد۔ فیہا عین جاریہ، جب جنت میں جنتی جائیں گے وہاں نہریں جاری ہوں گی۔ کاہے کی نہریں؟ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں اور پاکیزہ شراب کی نہریں جاری ہوں گی، ایسی نہریں وہاں ہم کو ملیں گی۔ فیہا سرر مرفوعہ، اور بڑے بڑے وہاں تخت لگے ہوئے ہوں گے، مسیلیاں لگی ہوئی ہوں گی جس میں جنتی آرام کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جب تخت لگے ہوئے ہوں گے تو اب ہمارے نظر میں جتنی بھی آرام اور آسائش کی چیزیں ہوتی ہیں، تخت ایک ہوتا ہے، اس کے بعد جتنے بھی فرنیچر کا آئٹم ہم سوچ سکتے ہیں دماغ میں، صوفہ ہے اور تمام چیزیں ہیں، وہ تمام چیزیں اس میں آ گئی۔ یعنی جنت میں جانے کے بعد کسی طرح کا کسی کو کوئی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ہر آسانیاں اس کو دی جائیں گی، ہر
راحتیں اس کو دی جائیں گی جو ہم دنیا میں سوچتے ہیں کہ ملائم گدا ہو اور ایسا بستر ہو اور ایسی چھت ہو، ایسی زمین ہو، ایسا فرنیچر ہو، وہ تمام چیزیں کل قیامت جنت میں جنتی کو دے دی جائیں گی۔ تو کیا فرمایا گیا کہ فیہا سرر مرفوعہ، بڑے بڑے تخت اس میں لگے ہوئے ہوں گے، واکواب موضوعہ، اور پانی کے پاس باقاعدہ کوزے رکھے ہوئے ہوں گے۔ کوزے ہم سمجھ سکتے ہیں گلاس یا پینے کے پیالے رکھے ہوئے ہوں گے۔ مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعلق سے لکھا ہے کہ اس سے ہم کو آداب معاشرت بھی سمجھ میں آتا ہے، گھر میں رہنے کا سلیقہ بھی سمجھ میں آتا ہے اس آیت سے۔ کیا اس میں کہا گیا کہ پانی کے پاس وہ پیالے رکھے ہوئے ہوں گے، تو پتہ یہ چلا کہ جب بھی ہم گھر میں عام استعمال کی جو چیزیں ہیں، گلاس ہے، تولیہ ہے، یا وضو کرنے کا جو پیالہ وغیرہ ہوتا ہے، لوٹا ہوتا ہے، آج کل تو ٹوٹیاں ہیں، وہ پہلے زمانے کے اعتبار سے انہوں نے لکھا تو یہ جو عام استعمال کی چیزیں ہیں یہ اپنی اپنی جگہ پر ہونا چاہیے۔ اگر ہم پانی پینے کے لیے بڑھیں اور گلاس اپنی ٹیبل پر یا اپنی جگہ پر نہ ملے تو ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم کو تکلیف ہوتی ہے کہ اب گلاس ڈھونڈو جا کر کے، اس کے بعد پانی ہم کو ملے گا، تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان ان چھوٹی چھوٹی چیزیں جب جہاں سے اٹھائے، استعمال کر کے پھر وہیں پہ رکھے۔ یہ قرآن سے ہم کو سبق مل رہا ہے، یہ معاشرت ہم کو قرآن سکھا رہا ہے۔ قرآن صرف نماز نہیں سکھاتا، قرآن صرف روزہ نہیں سکھاتا، قرآن یہ بھی سکھاتا ہے تم کو زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنے گھروں میں کیسے رہنا ہے، تم کو کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ لہٰذا جنت میں معاملہ کیا ہوگا، وہاں اتنی بھی تکلیف آپ کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پانی یہاں رکھا ہے تو آپ جا کر کے گلاس وہاں سے لیجیے، نہیں، آپ کو جو پیالے ملیں گے پانی کے پاس رکھے ہوئے ملیں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور حال یہ ہوگا کہ وہاں ملے ہوئے سلیقے کے ساتھ گدے اور تکیے کا انتظام ہوگا، گدے اور تکیے کا انتظام ہوگا، گاؤں وغیرہ کا انتظام ہوگا۔ اور اس میں جو بتایا گیا کہ مصفوفہ، ایک ساتھ ملے ہوئے رکھے ہوں گے، سلیقے کے ساتھ رکھے ہوں گے، ایسے ہی الٹے سیدھے نہیں پڑے ہوئے ہوں گے، سلیقے کے ساتھ رکھے ہوئے ہوں گے۔ یہ جنت کا منظر کھینچا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات اور فرمائی، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور وہاں قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی، دور دراز تک کہ جہاں تک نظر جاری وہاں تک قالین بچھی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جنتیوں کا استقبال ہے، جنتیوں کو ویلکم کیا جا رہا ہے، اور جہاں جنتی چاہیں گے وہاں آرام کر سکتے ہیں، ان کو ذرہ برابر وہاں تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب جنت والے اعمال اختیار کیے جائیں گے، اور جب نہیں ہے، جب ہم اعمال اختیار کریں شیطان والے، اعمال اختیار کریں ابلیس والے، اور ہم ارادہ یہ کریں کہ ہم جنت میں جانے والے ہوں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب اللہ کے حکموں کے مطابق اپنے اس جسم کو ہم لگائیں گے، کھپائیں گے اور دین کے لیے اپنے آپ کو صرف کریں گے، تب حال یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال سے انشاءاللہ خوش ہوگا، اور پھر ہم کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے گا، اور جنت میں ہمارا داخلہ انشاءاللہ طے ہوگا۔ اور اسی لیے ہم لوگ سب چاہتے ہیں کہ آپ سب بھی چاہتے ہیں، اور ہر کوئی چاہتا ہے کامیاب ہونا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو اصل کامیابی یہ ہے، قرآن پاک میں 4 پارے میں غالباً یہ چیز کہی گئی کہ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ فِي الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل کامیاب وہ ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا تمہارے پاس پیسہ آ گیا تو کامیاب ہو، تو پیسہ نہیں ہے تب بھی اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہمیں ہاتھ پیر دیے ہیں، یہ کروڑوں سے کم ہے، یہ کروڑوں سے کم ہے کیا؟ یہ بہت لامتناہی سلسلہ ہے اس کا کہ اس کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا۔ ہمیں کوئی قیمت لگا سکتا ہے کہ بھئی ہم آپ کو 1 کروڑ روپے دیں گے، آپ اپنی ایک آنکھ دے دیجئے، ہم کیا دینے کو تیار ہوں گے؟ تو پتہ یہ چلا ہے کہ بڑی قیمتی چیزیں اللہ نے دی ہیں، پیسہ ہو یا نہ ہو، بنگلہ ہو یا نہ ہو، اصل چیز ایمان ہے، اور اصل کامیابی وہاں کی کامیابی ہے۔ یہاں کی زندگی تو گزر جائے گی، چاہے ہم ہنستے کھیلتے گزار دیں، چاہے اللہ کی عبادت میں گزار دیں، چاہے اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ ٹہلنے گھومنے میں گزار دیں، اور اللہ کی نافرمانی میں گزار دیں، گزرنی سب کی ہے۔ ہم آئے ہیں، جانا سب کو ہے، اب کیسے ہم جا رہے ہیں، کیا تیاری کر کے جا رہے ہیں، وہ ہم کو فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، چاہے سیدھا راستہ اپنا لو، چاہے ٹیڑھا راستہ اپنا لو، آنا تم کو میرے پاس سے ہے، میرے پاس سے گزر کر کے جانا ہے۔ سیدھا راستہ اپناؤ گے سیدھا جنت میں جاؤ گے، ٹیڑھا راستہ اپناؤ گے جہنم کا راستہ ہوگا، ابلیس کا راستہ ہوگا، شیطان کا راستہ ہوگا، طاغوتوں کا راستہ ہوگا، اور اسی طریقے سے اللہ کے منکروں کا راستہ ہوگا۔ اور جو ہندوستان کا ماحول ہے، اس میں ہم کو سب سے زیادہ ہمارے نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اس پر پوری ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش اور فکر کریں کہ ہمارے اوپر اس وقت کیا کیا ذمہ داری عائد ہیں، اپنے گھر کے تعلق سے، اپنے ایمان کے تعلق سے، اپنے کاروبار کے تعلق سے، اپنے مذہب کے تعلق سے، اور اپنی اسی طریقے سے عبادت گاہوں کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، اپنے آنے والی نسلوں کے تعلق سے۔ ایک کوئی ذمہ داری ہے مسلمانوں پر نہیں ہے، ہر طرف سے طرح طرح کی ذمہ داریاں عائد ہیں، اور اسی طریقے سے فلسطین کے مسلمانوں پر جو ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے بدعمالی کا نتیجہ ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا بلال صاحب حسنی دامت برکاتہم العالیہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہاں رہ کر کے 3 کام کرنے، ایک تو سب سے پہلے ان کے لیے دعا کرنی ہے، دوسرا یہ کہ ہم کو اپنے اعمال کو سدھارنا ہے، ہم یہاں جیسا عمل کرتے ہیں ویسا اللہ کی طرف سے فیصلے اترتے ہیں، آج ہم یہاں اگر اچھا عمل کریں گے تو اس کا نتیجہ ہم وہاں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ ہم کو جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں یا اسی طریقے سے ان کی مدد کرنے والے دوسرے ملکوں کے جو پروڈکٹس ہیں ان کا ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے، ان کا ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے والا بنائے اور جنت والے کام نصیب فرمائیں، جہنم والے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔